صلی و نسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر اور میرے معزز سامعین السلام علیکم۔ آج جو مجھے تقریر کرنے کا موقع ملا ہے اس کا موضوع ہے سحر ملے نہ ملے رات سے نہ ہاروں گی۔ صدر اعلی وقار، داستانیں مرتب ہوتی ہیں محو ہو جاتی ہیں، بستیاں آباد ہوتی ہیں اجڑ جاتی ہیں، شخصیتیں پیدا ہوتی ہیں مر جاتی ہیں، مگر ایک ظلم کی رات ہے جو نہ کٹتی ہے نہ مٹتی ہے نہ محو ہوتی ہے، نہ کٹتی ہے نہ مٹتی ہے نہ محو ہوتی ہے۔ کبھی یہ ظلم عالی شان محلات میں مرتب ہوتا ہے اور کبھی غریبوں کے محلوں میں، کبھی اے پی ایس اسکول کو لہو لہو کر دیتا ہے اور کبھی لال مسجد کو لال لال کر دیتا ہے۔ یہ وہ ظلم کی رات ہے جو قبیلوں کو موت کے گھاٹ اتار دیتی ہے، جو سکرات کو زہر کا پیالہ پلا دیتی ہے، جو حسین کے سر کو نیزے پہ چڑھا دیتی ہے، جو منصور کو سولی پر لٹکا دیتی ہے، کہ انسانیت پکار پکار اٹھتی ہے کہ کہاں ہے ارض و سما کا خالق، کہ چاہتوں کی رگیں کھرے دے، ہوس کی سرہی روح بشر کا حسین غازہ بنی ہوئی ہے۔ کوئی مسیحا ادھر بھی دیکھے، کوئی تو چارہ گری کو اترے، افق کا چہرہ لہو میں تر ہے، زمیں جنازہ بنی ہوئی ہے، زمیں جنازہ بنی ہوئی ہے۔ صدر اعلی وقار، ظلمت شب کی دورانیوں اور ریشہ دہانیوں سے گھبرا کر جب میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو ان گنت ستارے رات کی تاریکی کا منہ چڑھا رہے تھے۔ جب میں نے زمین پر نظر ڈالی تو بے شمار چراغ اپنے سر جلا کر اندھیرے کو شکست دے رہے تھے۔ لمحہ لمحہ گزرتے اور اپنی یاد میں جلتے موم کے پتلوں سے میں نے پوچھا کہ یہ روشنی کیسی ہے، یہ ماجرا کیا ہے، یہ راستہ کیوں کر ہے، اس راہ پر کون چل سکتا ہے، اس راہ پر کیسے چلا جا سکتا ہے؟ تو وہ مسکراتے ہوئے بولا، ادھر بلاؤں پر جو مسکرا سکے وہ آئے، جو تاج و تخت کو ٹھوکر لگا سکے وہ آئے، جو اپنے سر پر کفن باندھ سکے وہ آئے، جو اپنے آپ سے آنکھیں لڑا سکے وہ آئے، جو آسمان کو نیچا دکھا سکے وہ آئے۔ صدر اعلی وقار، جو آسمان کو نیچا دکھا سکے وہ آئے۔ تو میں نے ظلمت شب سے لڑنے کے لیے اپنے سر پر کفن باندھا اور وہ شمع بن گیا جو ہر رنگ میں جلتی ہے۔ سحر ہونے تک اس عظیم مقصد کے لیے میں نے انسانیت کو پکارا تو ہزاروں سر پر کفن باندھے میرے ساتھ چل پڑے، پھر میں نہ رہا، ہم ہو گئے، ابراہیم بنے اور آتش نمرود میں کود پڑے، پھر موسیٰ بنے اور فرعون سے لڑ پڑے، پھر عیسیٰ بنے اور سولی پر چڑھ گئے، پھر اقبال بنے اور پاکستان کے خواب کو شرمندہ تعبیر کیا، پھر جناح بنے اور پاکستان کے خواب کو حقیقت کا روپ دیا، پھر عالم بنے، کبھی میجر عزیز بھٹی بنے، پھر عثمان بنے اور سلطنت عثمانیہ قائم کی۔ پھر میں کیوں نہ کہوں سحر ملے نہ ملے رات سے نہ ہاروں گی، سحر ملے نہ ملے رات سے نہ ہاروں گی۔ شکریہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دہلیل صبح طرب ہی سہی یہ سناٹا، مگر پہاڑ سی رات کٹ چکے تو کہوں، پس نقاب ہی پنہا سہی یہ روس سحر، مگر یہ پردہ ظلمات ہٹ چکے تو کہوں۔ یہ رات بھی تو حقیقت ہے تلخ و تند و درشت، اسے سحر کا تصور مٹا نہیں سکتا۔ مجھے تو نیند نہیں آئے گی کہ میرا شعور شب سیاہ سے آنکھیں چرا نہیں سکتا۔ اگر نشان سفر تک کہیں نہیں تو نہ سہی، میں رینگ رینگ کے یہ شب نہیں گزاروں گا۔ شکست سے میرا اخلاق اجنبی ہے ندیم، شکست سے میرا اخلاق اجنبی ہے ندیم، سحر ملے نہ ملے رات سے نہ ہاروں گا، سحر ملے نہ ملے رات سے نہ ہاروں گا۔
میری طرف سے معزز سامعین، جناب صدر، السلام علیکم۔ آج جس موضوع پر مجھے لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے سحر ملے نہ ملے رات سے نہ ہاروں گا۔ جناب صدر، داستانیں مرتب ہوتی ہیں، محو ہو جاتی ہیں، قومیں پیدا ہوتی ہیں، مٹ جاتی ہیں، شخصیتیں پیدا ہوتی ہیں، مر جاتی ہیں، تہذیبیں نکھرتی ہیں، دھندلا جاتی ہیں، بستیاں آباد ہوتی ہیں، اجڑ جاتی ہیں، لیکن ظلم کی ایک ایسی رات ہے، جی جناب صدر، ظلم کی ایک ایسی رات ہے جو نہ کٹتی ہے، نہ مرتی ہے، نہ ختم ہوتی ہے، نہ محو ہوتی ہے۔ یہ ایک ایسی ظلم کی رات ہے جو رقم ہوتی ہے تو ہوتی چلی جاتی ہے۔ کبھی یہ عالیشان محلات میں قائم ہوتی ہے، کبھی یہ غریبوں کے گھر میں قائم ہوتی ہے، کبھی یہ ماڈل ٹاؤن میں لکھی جاتی ہے تو کبھی یہ بلدیہ ٹاؤن میں لکھی جاتی ہے، کبھی یہ اے پی ایس کو لہو لہو کر دیتی ہے تو کبھی لال مسجد کو لال لال کر دیتی ہے، کبھی یہ تھر کے ریگستانوں میں موت کا رقص کرتی ہے، کبھی تہذیب کے کہبہ خانوں میں رقص ابلیس کرتی ہے۔ جی جناب صدر، یہ ظلم کی ایک ایسی رات ہے، یہ ظلم کی ایک ایسی رات ہے جو تحلیلیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیتی ہے، منصور کو سولی پہ چڑھا دیتی ہے، سقراط کو زہر کا پیالہ پلا دیتی ہے، حسین کے سر کو زیبکار حسین کے سر کو نیزے پہ چڑھا دیتی ہے، قرائے ارض پر قیامت بپا کرتی ہے کہ انسانیت پکار پکار اٹھتی ہے۔ کہاں ارض و سما کا خالق کہ چاہتوں کی رگیں کریدے، ہوس کی سرخی رخ بشر کا سینہ غازہ بنی ہوئی ہے، کوئی مسیحا ادھر بھی دیکھے، کوئی تو چارہ گری کو اترے، افق کا چہرہ لہو میں تر ہے، زمین جنازہ بنی ہوئی ہے، زمین جنازہ بنی ہوئی ہے۔ زیوکار ظلمت شب کی دوانیوں اور رشت دوانیوں سے گھبرا کر جب میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو ان گنت ستارے رات کی تاریکی کا منہ چڑھا رہے تھے، جب میں نے زمین کی طرف دیکھا تو بے شمار چراغ اپنا سر جلا کر تاریکی کو شکست دے رہے تھے، لمحہ لمحہ اپنی شکست پر روتے اور اپنے سر کو جلاتے ہوئے موم کے پتوں سے میں نے پوچھا یہ روشنی کیسی ہے، یہ معجزہ کیسا ہے، یہ اس راستے پر چلا کیسے جاتا ہے، اس راستے پر چل کون سکتا ہے؟ تو وہ مسکراتے ہوئے بولے اس راستے پر وہ چل سکے جو آسمان کو نیچا دکھا سکے، اس راستے پر وہ چل سکے جو خود میں آنکھیں لڑا کے چل سکے، اس راستے پر وہ چل سکے جو تخت و تاج کو ٹھوکر لگا سکے۔ ردائے زر کا نہیں جو کفن کا شیدا ہو، ردائے زر کا نہیں جو کفن کا شیدا ہو، ادھر وہ آئے جو دارالرزق کا شیدا ہو۔ زیوکار، ظلم شب سے لڑنے کے لیے میں نے اپنے سر پر کفن باندھا اور خود ہی وہ شمع بن گیا جو آنگن سے لے کر ظاہر تک ہونے کے لیے جلدی رہتی ہے کہ اندھیرا بھی بھیک مانگنے آتا ہے روشنی کی۔ اپنا گھر نہ جلاتے تو اور کیا کرتے؟ اس عظیم مقصد کے لیے جب میں نے انسانیت کو پکارا تو بہت سے سر پھرے اور سر پر کفن باندھے میرے جیسے میرے ساتھ کھڑے ہو گئے، پھر میں نہیں رہا، ہم ہو گئے، پھر ہم ابراہیم بنے اور نارے نمرود میں کود پڑے، پھر ہم موسیٰ بنے اور فرعون سے لڑ پڑے، پھر ہم عیسیٰ بنے اور سولی پہ چڑھ گئے، پھر ہم موسیٰ بنے اور فرعون سے لڑ پڑے، پھر ہم نے افریقہ کے تپتے ریگستانوں میں نعرہ تکبیر بلند کیا، پھر ہم نے یورپ کی گلیوں میں اذانیں دیں۔ دشت تو دشت ہے صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت تو دشت ہے صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ زیوکار صرف یہی نہیں، پھر ہم اقبال بنے اور دیوانے کے خواب کو شرمندہ تعبیر کیا، پھر ہم جناح بنے اور مجذوب کی بڑھ کو حقیقت کا روپ دے دیا، پھر جب دھرتی ماں نے ہم سے لہو مانگا تو ہم نے اپنے جسموں پر بم باندھ کر انڈیا کے ٹینکوں کے سامنے لیٹ گئے، پھر ہم میجر عزیز بھٹی بنے اور دشمن کو ناکو چنے چبوا دیے، پھر ہم ایم عالم بنے اور 1 منٹ میں 5 جہاز گرا مارے، پھر ہم سپاہی مقبول بنے، کارگل کے کرنل شیر خان بنے، عبدالستار ایدھی بنے، عبدالقدیر خان بنے، عرفات کریم بنے۔ ہم ابن رشد ہی نہیں، ہم ابن خلدون تبنی ہیں، ہم ابن ہاشم ابن سینا، ہم البیرونی توسی ہیں، ہم شاعری میں شیرازی ہیں، ہم نغمہ گری میں فردوسی ہیں، ہم عقل بنے تو شاہ لطیف، ہم سوز بنے تو بلے شاہ، ہم ساز بنے تو وارث شاہ، ہم سچلے سرمست بنے تو کیا اب بھی نہ کہوں زیوکار، تو کیا اب بھی نہ کہوں میں رینگ رینگ کے یہ شب نہیں گزاروں گا، سحر ملے نہ ملے رات سے نہ ہاروں گا، سحر ملے نہ ملے رات سے نہ ہاروں گا۔ السلام علیکم۔ جب دل پہ شب غم چھاتی ہے اور دل کی شب غم میں کوئی، جب برگ بلا لہراتی ہے اور برگ بلا جب بن کے گھٹا باران شرر برساتی ہے، ایسے میں تڑپ اٹھتا
میری زندگی کے یہ شب نہیں گزاروں گی، شکست سے میرا اخلاص اجنبی ہے، سحر ملے نہ ملے رات سے نہ ہاروں، سحر ملے نہ ملے رات سے نہ ہاروں۔ جناب صدر اور معزز سامعین، السلام علیکم۔ آج کی اس تقریب میں میری صوت کے اجالے جس موضوع کے حوالے سے اپنی تابانیاں بکھیرنے کے لیے بےتاب ہوں وہ ہے سحر ملے نہ ملے رات سے نہ ہاروں گی۔ صدر واجب الاحترام حاضرین، عالی مقام زندگی میں مشکلات انہیں کے آڑے آتی ہیں جو باہمت اور مقصد حیات پر قائم رہتے ہیں، جو کسی طوفان آندھی کا سامنا کرنے سے گھبراتے نہیں بلکہ اپنے قدم پہلے سے زیادہ مضبوط کر لیتے ہیں۔ منزل کامیابی ہمیشہ ایسے ہی پرعزم لوگوں کے قدم چومتی ہے جنہیں اپنی منزل کو پانے، اپنے خوابوں کی شرمندہ تعبیر ہونے پر پورا یقین ہوتا ہے۔ مجھے منزل ملے نہ ملے، میں اپنا راستہ کبھی نہیں چھوڑوں گی، کیونکہ میں اس بات پر یقین رکھتی ہوں جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے بنا دی، جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے بنا دی۔ جنہیں وسوسوں نے ڈرایا وہ قدم قدم پہ بیٹھ گئے۔ عظیم لوگوں نے ہمیشہ جھونپڑیوں میں زندگی بسر کی اور وہاں سے ہی ترقی کی راہوں پر آگے بڑھے، مشکل سے مشکل حالات کا ہمت و استقامت سے مقابلہ کرتے اور محنت جاری رکھتے۔ علامہ اقبال نے کیا خوب فرمایا ہے یار مجھے نکتہ سلمان خوش آہنگ، دنیا نہیں مردان جفا کش کے لیے تنگ۔ صدر مکرم اور عزیزان گرامی، یہ کون سا دن طلوع ہوا ہے؟ دن ہے کہ رات؟ چاروں طرف اندھیرا کیوں ہے؟ ظلم کا اندھیرا، نفرت کا اندھیرا، قتل و غارت گری کا بازار گرم کیوں ہے؟ کیا سورج نے نکلنا چھوڑ دیا ہے کہ ہماری دھرتی خون کی پیاسی ہو گئی ہے؟ ایسی کون سی آفت آئی ہے جناب والا، ایسا کون سا کفر ٹوٹا ہے؟ ہمیں تلاش ہے جس کی وہ سحر ہی تو نہیں۔ میرے مہربان دوستوں، میں یقین پھر بھی نہیں چھوڑوں گی، میں رات سے نہیں ہاروں گی، میں اس وطن کی بیٹی ہوں، میں سحر کا انتظار کروں گی، میں اس رات سے دل برداشت نہیں ہوں گی۔ وہ جا کے یہ وہ سحر ہی تو نہیں جو چاہیے تھی، وہ جا کے ہم نہیں قابل تھے اس عنایت کے، مگر یہ سچ ہے کہ اب بھی امید باقی ہے، ابھی تو سوے تمازت ہے، عید باقی ہے۔ آپ سب کی سماعت کو شکریہ۔